السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھارت کے نوجوانوں کے نام کھلا خط۔ عزیز دوستو، مجھے نہیں معلوم کہ ایک بڑے اخبار میں شائع ہونے کے باوجود یہ خط آپ تک پہنچے گا بھی یا نہیں، کیونکہ آپ میں سے بہت سے لوگ اپنے فون میں مشغول ہوں گے، ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، ویڈیو گیم کھیل رہے ہوں گے، اپنے دوستوں کے ساتھ چیٹ کر رہے ہوں گے، سوشل میڈیا پر کمنٹ کر رہے ہوں گے یا خوبصورت سیلیبریٹیز کی پروفائل کو اسکرول کر رہے ہوں گے۔ ایسے میں ایک مضمون پڑھنا یقیناً آپ کے ترجیحات کی لسٹ میں سب سے نیچے ہوگا۔ پھر بھی اگر اس تحریر پر آپ کی نظر پڑے تو آپ اسے ضرور پڑھیں۔ یہ اہم مضمون ہے اور اس کا راز تعلق آپ کی زندگی سے ہے۔ آپ فون پر اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ ہاں، آپ ہندوستان کی پہلی نوجوان نسل ہیں جسے اسمارٹ فون اور سستا انٹرنیٹ ڈیٹا ملا ہوا ہے، اور آپ اس پر روزانہ گھنٹوں صرف کرتے ہیں۔ موبائل فون کے اسکرین پر صرف کیے جانے والے وقت کا جائزہ لیں تو روزانہ کے حساب سے 5-7 گھنٹے بنتے ہیں۔ جو لوگ ریٹائرڈ ہیں یا اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں، وہ موبائل فون پر گھنٹوں صرف کر سکتے ہیں، مگر ایک نوجوان جسے ابھی اپنی زندگی شروع کرنی ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ 5 گھنٹے آپ کی حالت بیداری کا ایک تہائی اہم حصہ ہے، یا یہ کہیں کہ آپ کی زندگی کا ایک تہائی حصہ ہے۔ سگریٹ یا دوسری منشیات کی طرح یہ بھی فون کی لت بھی آپ کی زندگی کے ایک حصے کو کھاتی جا رہی ہے۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو آپ کی پوری نسل ایک فقدان فراموش شدہ نسل بن کر رہ جائے گی۔ ایک ایسی نسل جسے 4G کی لت لگی ہوئی ہے، 5G کی لت لگی ہوئی ہے، جس کا زندگی میں کوئی ہدف نہیں اور اپنی قوم و ملت کی ضروریات کے تئیں جاہل مطلق ہے۔ فون کی لت کے درج ذیل 3 بنیادی منفی اثرات ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ کہ یہ وقت کی بربادی کا باعث ہے، جسے کسی دوسرے نفع بخش کام میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ اگر روزانہ فون پر استعمال ہونے والے 3 گھنٹے آپ بچاتے ہیں اور انہیں کسی دوسرے کام، مثلاً ورزش کرنے، کوئی ہنر سیکھنے، مطالعہ کرنے، کوئی اچھی جاب تلاش کرنے، کوئی کاروبار شروع کرنے میں استعمال کرتے ہیں، تو اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے اور آپ کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ فون پر بیکار غیر مفید چیزیں دیکھنے سے آپ کی قوت مدرکہ متاثر ہوتی ہے۔ ہمارے دماغ کے 2 حصے ہیں، ایک جذباتی اور دوسرا ادراکی یا علمی۔ تندرست اور صحیح سالم دماغ وہ ہیں جس کے دونوں حصے کام کرتے ہوں۔ جب آپ بیکار چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ کے دماغ کے علمی حصے پر منفی اثر پڑتا ہے اور اس کی قوت کار کم ہوتی جاتی ہے۔ پھر بتدریج آپ کی قوت فکر، قوت استدلال ختم ہونے لگتی ہے۔ آپ کے اندر مختلف نقطہ نگاہ کے فہم کی صلاحیت نہیں رہتی، مختلف حالات کو سمجھنے اور برتنے کی قوت نہیں رہتی، مثبت و منفی احوال کی درست تشخیص اور اس کے مطابق فیصلہ لینے کی صلاحیت نہیں رہتی۔ جب آپ کے دماغ کی قوت مدرکہ کام کرنا بند کر دیتی ہے تو پھر آپ صرف اس کے جذباتی حصے سے کام لیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر برپا ہونے والے تنازعات، پاپولرائزیشن، سیلیبریٹیز یا سیاست دانوں کے تئیں بہت زیادہ محبت یا نفرت کا اظہار، کسی خاص ٹی وی اینکر کا مشہور ہونا، یہ سب وہ مقامات ہیں جہاں دماغ کے جذباتی حصے سے کام لیا جاتا ہے اور علمی و منطقی حصے سے کام نہیں لیا جاتا۔ جو لوگ محض جذباتی سوچ سے کام لیتے ہیں وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو پاتے۔ اس سے نکلنے کا واحد راستہ یہ کہ اپنے دماغ کو بیکار چھوڑنے کے بجائے اسے زیادہ سے زیادہ نتیجہ خیز امور میں استعمال کیجیے۔ تیسرا یہ کہ مسلسل گھنٹوں اسکرین پر گزارنے سے آپ کا حوصلہ اور انرجی کم ہوتی جائے گی۔ زندگی میں کامیابی تب ملتی ہے جب کوئی ہدف مقرر کیا جائے، اس کے تئیں پر امید رہا جائے اور اس کے حصول کے لیے جاں توڑ کوشش کی جائے، جبکہ مستقل موبائل اسکرین سے چپکے رہنا آپ کو سست بناتا ہے، آپ کی شخصیت کے اعماق میں خوف کی نفسیات پیدا کرتا ہے۔ پھر آپ کوئی بھی کام شروع کرنے میں پہل کرنے سے گھبرانے لگتے ہیں، آپ کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ وہ کام آپ کے بس کا ہے۔ پھر آپ اپنی اس نفسیات پر قابو پانے کے بجائے خارج میں اپنی ناکامی کے اسباب کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اپنے دشمن تلاش کرتے ہیں، مثلاً موجودہ برے سیاستداں، گزشتہ سیاستداں، مسلمان، بالی ووڈ میں چل رہی اقربا پروری، مالدار لوگ، مشہور افراد یا کوئی بھی ایسی شے جس سے آپ اپنی ناکام زندگی کا ذمہ دار ٹھہرا سکیں۔ یہ درست ہے کہ ہمارے ملک کا سسٹم خراب اور ناموافق ہے، مگر سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اپنا وقت برباد کرنے سے آپ کو کچھ نہیں ملنا۔ ہاں، اگر آپ اپنی ذات پر محنت کریں تو اس سے فائدہ ہوگا۔ دوسروں کی شکایت کرتے رہنے کی عادت چھوڑیے، اپنی دنیا خود پیدا کیجیے، اپنے لیے ایک بہتر زندگی بنائیے اور اپنے آپ کو ایک بہتر شخصیت کے سانچے میں ڈھالیے۔ سوچیں کہ کیا آپ زیادہ سے زیادہ
وہ کام کر رہے ہیں جس کی آپ کے اندر صلاحیت ہے؟ کیا آپ اتنی محنت کر رہے ہیں جتنی کہ کر سکتے ہیں؟ جب تک اپنی زندگی میں کچھ کر نہ لے اس وقت تک کے لیے فون میں گھسے رہنے کی لت کو چھوڑ دیجیے۔ ہر کامیاب انسان نامناسب ماحول میں ہی اپنے لیے مناسب ماحول پیدا کرتا ہے۔ آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ بہت زیادہ نشہ آور ادویہ کے برخلاف 4G فون استعمال کرنے کو قانون جواز حاصل ہے۔ بچے بھی اپنی جیبوں میں فون رکھ سکتے ہیں۔ فون کے بے شمار فائدے بھی ہیں۔ اس کے ذریعے آپ اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں، آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں۔ آج کل آن لائن کلاسوں کا چلن بھی بڑھ رہا ہے۔ شخصیت کی نشو و نما اور بہت کچھ سیکھنے کے لیے بھی اس سے مدد لی جا سکتی ہے، مگر ساتھ ہی یہ ایک نوجوان بلکہ ایک پوری نئی نسل کو برباد کرنے کا سبب بھی بن رہا ہے۔ یہ ہمارے ملک کے نوجوانوں پر ہے کہ وہ اس ملک کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں۔ ذرا آپ اس ہندوستانی نسل کا تصور کیجیے جس کے ہاتھوں ہمارے ملک کو آزادی نصیب ہوئی۔ وہ کتنی سنجیدہ تھی۔ اس نے اپنے آپ کو ملک کی آزادی کے لیے وقف کر دیا تھا، تب ہمیں آزادی ملی تھی۔ مجھے منڈل کمیشن اور 2011 کے انا ہزارے تحریک اب بھی یاد ہے۔ تب نوجوانوں کو اپنے ملک کی فکر تھی، مگر آج کیا ہمارے نوجوانوں کو واقعی ملکی مسائل و معاملات سے کوئی دلچسپی ہے؟ یا کیا وہ کسی خبر پر اعتبار سے اپنے احساسات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ کتنے سنسنی خیز، تفریحی یا عجیب و غریب ہیں؟ ابھی ہمارے ملک کی اولین ترجیح یہ ہونی چاہیے ہم پھر سے معاشی ترقی کیسے حاصل کریں۔ چین ہم سے 5 گنا زیادہ مالدار ہیں۔ آپ گوگل پر موجود چینی شہروں کی تصویر دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے، مگر کیا ہم ایسا کریں گے؟ یا ہم ایسے بےضرورت اشتہارات پر جھنجھلاتے رہیں گے جن میں بین مذاہب شادی کے مناظر دکھائے جا رہے ہیں؟ آپ لوگ اپنے کیریئر پر دھیان دیں گے یا نہ ختم ہونے والے ہندو مسلم جھگڑوں پر اپنا وقت اور انرجی برباد کریں گے؟ آپ اپنی زندگی بہتر بنانا چاہتے ہیں یا بالی ووڈ کے لیے مسائل سلجھانا چاہتے ہیں؟ آپ کو یعنی آج کے نوجوانوں کو خود ان سوالوں کے جواب طے کرنے ہوں گے۔ کوئی لیڈر، کوئی اداکار یا کوئی ہیرو ہیروئن ان سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ آپ اپنے آپ کو اور اس ملک کو جہاں لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں، مگر آپ کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہندوستان کو غریب مگر بے جا اکڑ و فو دکھانے والا ملک بنانا ہے۔ آپ کا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ ہندوستان کو ایک مالدار اور منکسر الطبع ملک بنانا ہے۔ فون کی لت سے چھٹکارا حاصل کیجیے، اپنے آپ کو مفید کاموں میں مصروف کیجیے اور اپنی زندگی اور ملک کے لیے کچھ اچھا کیجیے۔ آپ ایسی نسل بنیے جو ہندوستان کو آگے لے کر جائیں گی، ایسی نسل مت بنے جو 4G کے چکروں میں پریٹن بن جائیں۔ دوستو، اگر یہ پیغام آپ کو پسند آتا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے تمام دوست و احباب کے پاس شیئر ضرور فرمائیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔